एयर एम्बुलेंस कोयटा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अनफाल और जहरान के अलावा आगा साहब, अम्मा बेगम और रफ़ीक साहब उसमें से उतरे। किसी जंग पर गए शहीद की तरह महाबीर का कफन हलाली परचम से ढककर पूरे शान शौकत से उतारा गया। ऐसा कोई हाथ न था जो मदद को आगे न आया हो। अबान उन्हें लेने एयरपोर्ट पर मौजूद था। युशा के हान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने उस सफ़र में शामिल रईसानी का साथ दिया। हर सू युशा की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मीडिया को एक हद तक ही आने की इजाज़त थी। अबान और अनफाल अम्मा बेगम को सहारा देकर गाड़ी में बिठाते घर के लिए रवाना हुए। अनफाल ने कंखियों से रश्मि, रफ़ीक साहब और सका के साथ खड़े चेहरे पर मास्क और सर पर पी कैप पहने टीनेज लड़के को देखा था। जहरान कुछ ठान ले और करके ना दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता। दादा और दीगर अकारब के हमरा जहरान समेत तमाम मर्दों ने कब्रिस्तान का रुख किया। सड़कों पर निकले लोग और घरों में मौजूद टीवी पर यह मंजर देखती हर आंख नम थी। पूरे इज्जत और खलूस के साथ महाबीर को जमरूश के बगल में दफनाया गया। जहरान किसी की परवाह न करते हर कदम पर आगे रहा। युशा और केहान पूरा वक्त आगा साहब को संभालने में लगे रहे, इसलिए किसी और पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। एक ही रात में नवाब शामिर एहसानी के कंधे ढलक से गए थे। तदफीन के बाद केहान सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में आगा साहब को कार तक लाया और उनको घर भेज दिया। उनमें मज़ीद बर्दाश्त करने की सकत न थी। बकिया रसूमात युशा और केहान ने बजाते खुद संभाले। शाम ढल चुकी थी जब जहरान खुश्क आंखें और फीका चेहरा लिए घर आया। गेट से अंदर दाखिल होते हुए उसे एहसास हुआ हसार से कई सारी खवातीन वहाँ आई हुई हैं, जिनमें मुनस्सा, आदिफा, ज़ेबा और केहान की बीवी बच्चे भी शामिल हैं। ज़हरान ने उन सबको नज़रअंदाज करके तहखाने की सिमत कदम बढ़ाए। उस वक़्त वह अकेला रहना चाहता था। तहखाने के एक गोशे में बैठकर घुटनों के गिर्द बाजों हमाइल करके उसने चेहरा छुपा लिया। वहीं अनफाल अम्मा बेगम के सराहने बैठी रही। न जाने उनके और शामिर साहब की किस्मत में कितनी कुर्बानियाँ लिखी थी। दिन गुजर कर शाम होगी और शाम से रात घर वालों के अलावा सब अपने अपने घरों को लौटने लगे। न किसी को भूख की फिक्र थी, न नींद की। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, पर अल्लाह की मर्जी के आगे हम इंसान क्या कर सकते हैं। युशा ने थके थके लहजे में कहा। आगा साहब बेबस बैठे उसे सुन रहे थे। अब आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए, या मेरे साथ नहीं आना तो केहान के साथ खस्तार चले जाएं, पर यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। उससे अपनी बात मुकम्मल करके आगा साहब को देखा। वह अकेले नहीं है, मैं हूँ उनके पास। अबान बीच में बोला। उसे जितना महाबीर की मौत का गम था उतना ही युशा की मौजूदगी का गुस्सा। मैं अपने वालिद से बात करूं? युशा ने दबे दबे गुस्से का इजहार किया। आगा साहब मेरे भी कुछ लगते हैं। अबान ने भी उसी जोश से जवाब दिया। क्या लगते हैं तुम्हारे? युशा ने उसके रूबरू आकर इस्तहसाइया तौर पर आईब्रो झुकाते हुए पूछा। खून का रिश्ता नहीं सही, पर वो मेरे लिए मेरे बाप जैसे हैं। अबान खुद पर काबू रखने की कोशिश करता जवाबता हुआ। ओह अच्छा, महाबीर ने तुम्हें गोद लिया था? युशा का लहजा तमस्खर भरा था। अबान को बेबसी का एहसास हुआ। महाबीर होता तो कोई उसका यूं दिल न दुखाता। स्टॉप इट, बस करो आप दोनों, ये वक्त इस बहस का नहीं है। अनफाल उन दोनों के माबैन चिल्लाए। देख नहीं रही उनकी हालत? उन्हें मजीद परेशान मत करो प्लीज, उन्हें आराम करने दो। जाओ आप दोनों यहाँ से। उसने अम्मा बेगम और आगा साहब की जानिब इशारा किया। अबान हूँ करते सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। युशा भी लंबा सांस खारिज करते लाउंज से बाहर निकल आया। उनका ये मुबाहसा तहखाने के अंधेरे में बैठा जहरान सुन रहा था। युशा की आवाज़ कानों में चुभने लगी तो उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर आंखें मीच लीं। उस वक़्त उसे बस खामोशी चाहिए थी। महाबीर का सोयम अच्छे से मनाया गया। कोयटा समेत कराची, पेशावर, इस्लामाबाद से सियासी कारकुनान और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिर साहब से मिलने आए। उन मरासम में अबान के साथ युशा और केहान भी शामिल रहे। अगले रोज़ वो सब खस्तार के लिए निकल गए। युशा अपने घर चला गया। जहरान रात को सबके जाने के बाद लाउंज में आया। अनफाल भी वहीं मौजूद थी। अब कैसी तबीयत है? अबान ने उसे कमरे से बाहर आते देखकर पूछा। अम्मा बेगम 3 दिन से बुखार से बेहाल बिस्तर से लगी थी। औलाद का गम हर माँ बाप के लिए बहुत तकलीफदा होता है। बुखार कम है पहले से, फिर भी मैंने आराम का इंजेक्शन लगा दिया। वह जवाब देती सोफे पर बैठी। अबान ने लब भींच कर सर को खम दिया। आगा साहब मुकाबिल सोफे पर खामोश बैठे थे। जहरान उनके साथ आकर बैठा और उनके सीने पर सर रख दिया। अब वही उसका सब कुछ थे। आगा साहब ने दुख और अफसोस से सर्द सांस खारिज करते उसके गिर्द बाजों हमाइल कर दिए। जहरान, हमें भी अब चलना चाहिए। मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं और तुम्हें भी नए साल की तैयारी करनी है। अनफाल ने मौका की नज़ाकत को समझते हुए धीमे अंदाज में कहा। आप चली जाएं, मैं अब यहीं रहूँगा, दादा दादी के पास। जहरा ने इनकार करने में एक सेकंड न लगा।
میں سمجھ سکتی ہوں یہ وقت ہم سب پر بہت مشکل ہے، لیکن زندگی کا سفر ہمارے لیے رک نہیں سکتا۔ اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمیں خود ہمت کرنی ہوگی۔ انفال نے دوبارہ سمجھایا۔ کہا نا آپ چلی جائیں، اپنی سٹڈیز خراب مت کریں۔ زہرا نے پھر زور دیا۔ دیکھو زہران، میں کم احساس یا سنگ دل نہیں ہوں۔ مہابیر کا دکھ میرے لیے بھی اتنا ہی گہرا ہے جتنا تمہارے لیے، لیکن بیٹا تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ انفال نے دوبارہ مدعا سمجھایا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں دادا اور دادی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زہران ایک ہی بات بار بار بول کر سٹپٹا گیا۔ زہران، میں ہوں ان کے پاس، میں اور دمیدہ ان کا پورا خیال رکھیں گے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ کیا تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ابان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زہران خاموش رہا۔ انفال بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ایڈمیشن ضائع نہیں کر سکتے۔ کتنے جتن کر کے ڈاکٹر انفال نے تھامس صاحب کو بنایا تھا۔ مہابیر نے اپنی پوری لائف سیونگ تمہاری ایجوکیشن میں لگا دی۔ اس کا خواب تھا کہ تم بیرون ملک جا کر اچھی تعلیم حاصل کرو، بڑے آدمی بن کر آؤ۔ کیا تم اس کا خواب لاحاصل چھوڑ دو گے؟ ابا نے دوبارہ اصل مقصد پر متوجہ کرایا۔ زہران ششو پنچ میں مبتلا ہو کے اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، کون سا راستہ چنے۔ ابان ٹھیک کہہ رہے زہران، شامیر صاحب کھنکارے۔ 3 دنوں میں پہلی مرتبہ وہ بولے تھے۔ زہران نے گردن گھما کر افسردہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن دادا صاحب؟ زہران انہیں دیکھے اندیکھے احساس سے خوفزدہ ہوا۔ پھر آپ اور دادی بھی ساتھ چلو، اس نے جھٹ سے سوچا۔ زہران، میں اور تیری دادی یہی ٹھیک ہے، ہم ویسے بھی ہماری عمر گزر چکی ہے، تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، یہاں ابان اور دمیدہ ہے ہمارا خیال رکھنے کو۔ دادا صاحب نے بھی ان دونوں کی طرح اسے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں زہران، کچھ ہی سالوں کی بات ہے، یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے۔ دمیدہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اب جا کر زہران کچھ مطمئن ہوا تھا۔ اس سے ان تینوں کی بات مانتے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک مرتبہ پھر رئیسانی ہاؤس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اگلی صبح زہران مسجد میں فجر کی نماز ادا کر کے وہیں بیٹھے اپنے حفظ کا درس دہرا کر قبرستان آ گیا۔ صبح صادق خاموش فضا میں اسے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں قبروں کے مابین بیٹھا تھا، جس کی دائیں سمت مہابیر کی تازہ قبر تھی اور بائیں سمت زمروش کی۔ پاپا، ماما، آئی مس یو۔ اس نے پہلے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب۔ میں کل واپس US جا رہا ہوں، وہ ہلکے انداز میں بولنے لگا جیسے وہ دونوں سے سن رہے ہوں۔ آپ دونوں کا ہر لاحاصل خواب اب میں پورا کروں گا۔ اس سے ماما پاپا کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی یاد دہانی کرائی۔ اچھی تعلیم، روشن مستقبل، مہابیر کا خواب وہ دل ہی دل میں اپنے مقاصد کی فہرست بنانے لگا۔ تلوار باز، غریبوں کا مسیحا، مینٹلی چیلنج بچوں کا ہمدرد، زمروش کا خواب اور یوشا اور کیہان کی بربادی، یہ اس کا اپنا خواب تھا۔ آخری مقصد سوچتے ہوئے اس کے تاثرات سخت ہوگی۔ میں سالانہ چھٹیوں میں آپ دونوں سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اس نے پھر دائیں سے بائیں دیکھ کر ان دونوں قبروں سے بات کی۔ سورج پورا روشن ہو کر دنیاوی زندگی کا آغاز کر گیا۔ چرند پرند اور اشرف المخلوقات اپنے اپنے رزق کی تلاش میں نکل گئے۔ بچوں نے اسکول کالج کا رخ کیا اور بڑوں نے نوکری کا۔ زہران سڑک اور گلیوں میں رش دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک گہری نظر ماما پاپا پر ڈال کر رخصت لے کر چل پڑا۔ وہ دن اس نے دادا دادی کے پاس گزارنے کا ارادہ کیا۔ دادی، میں آپ سے روز بات کروں گا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ دادی کے ساتھ ان کے بیڈ پر بیٹھے زہران نے وعدہ لیا۔ آغا صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ ان دونوں کو نارمل لائف میں آتے دیکھ کر شکر ادا کرنے لگے۔ تم اپنا خیال رکھنا، ہمارا سب کچھ تو اب صرف تم ہی ہو، تمہاری خیریت آتی رہے گی تو ہماری بھی زندگی کٹ ہی جائے گی۔ دادی نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ میرا بھی آپ سب کچھ آپ دونوں ہو، میں جلد واپس آؤں گا۔ زہران نے متبسم ہوتے امید دلائی اور پھر دادا صاحب کو دیکھا تھا۔ شامیر صاحب نے پلکیں جھپکا کر اپنا اور دیبا بیگم کا خیال رکھنے کا یقین دلایا۔ رات کے 11:30 بجے وہ ڈاکٹر انفال کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ اما بیگم اس کے جاتے پھر سے پھوٹ کر رونے لگی۔ دیبا، سنبھالا خود کو۔ شامیر صاحب نے انہیں کندھوں سے تھام کر دلاسا دیا۔ شامیر، اب تو ڈر لگتا ہے کہیں اس کے آگے کہنے کی ہمت نہیں دی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، بس وہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ شامیر صاحب ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ دیبا بیگم نے بھی لب بھینچ کر آنسو صاف کرتے سر اس بات میں ہلایا۔ امید اور انتظار کے نئے سفر کا آغاز ہو چلا تھا۔ 18 سے 20 گھنٹے بعد وہ دونوں نیو یارک ایئرپورٹ پر امیگریشن آفیسر کے سامنے موجود تھے۔ دسمبر کے آتے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شام کے وقت ہوائیں اور بھی تیز تھیں۔ یور نیم؟ اس آفیسر نے زہران کے ڈاکیومنٹس چیک کرتے ہوئے پوچھا۔
वो ज़हरान बोलते बोलते यकदम रुका। आफताब जगा। ऑफिसर के नोट करने से पहले उसने अपने नाम की तस्दीक की। उस ऑफिसर ने सर को हम देकर उसकी तलाशी ली और आगे रवाना किया। जनाना कतार में खड़ी अनफाल भी आगे बढ़ चुकी थी। वो दोनों सिर्फ एक रात का इरादा बनाकर यहाँ से गए खाली हाथ थे, लेकिन एक हफ्ते बाद लौट रहे थे, मगर आते हुए वो खाली हाथ नहीं थे। अम्मा बेगम ने ज़हरान को और अनफाल की फैमिली ने उसे बहुत सारे तोहफ़े देकर भेजा था। अपना अपना बैग लेकर ज़हरान और अनफाल एयरपोर्ट के अहाते से बाहर आए। सब कुछ पहले जैसा था, वक्त, जगह, अफराद, मौसम, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल चुका था। इंसान, जज्बात, हालात, हस्ब तवक्का बुराक और उसकी ब्रांडेड कार गेट के सामने मौजूद मिली। महाबीर के इंतकाल की खबर वो उसी रोज़ BBC न्यूज़ चैनल पर देख चुका था और अनफाल से कॉल पर बात भी कर ली थी, मगर ज़हरान से आज मिल रहा था। उसके करीब पहुंचकर तीनों की आपस में सलाम दुआ हुई। फिर बुराक घुटनों पर होकर अपनी तसल्लियत पेश करने ज़हरान के बराबर होकर उसे खुद से लगा लिया। ज़हरान, मेरे अल्फाज तुम्हारा नुकसान पूरा नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ कहकर मैं तुम्हें अफसरदा भी नहीं करना चाहता। वह ज़हरान के हसार से अलग हुआ, मगर उसके बाजू पर हाथ रखे रहा। मैं तो मिस्टर और मिसेस महाबीर की तारीफ करूंगा, जिन्होंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। जब बेटा इतना बहादुर और नेक है तो माँ बाप कितने अच्छे होंगे। बुराक खड़ा हो गया और उसे साथ लिए आगे बढ़ गया। अनफाल उन दोनों का ताल्लुक देकर खुशी से मुस्कुरा दी। बस ये अफसोस रहेगा कि इतनी कमाल की हस्ती से मैं मिल नहीं पाया। बुराक ने रुक कर सर झटका। पर कोई बात नहीं, तुमसे मिला समझो, मिस्टर महाबीर से मिला। तुम उनकी कार्बन कापी हो ना। उसने ज़हरान की हौसला अफजाई करते उसका शाना थपथपाया। ज़हरान सर को हम देकर उसकी सताइश वसूल करते मुतबस्सम हुआ और वो तीनों कार में सवार हो गए। सफ़र अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। रास्ता भी वही था, मंजिल भी वही थी, बस जिंदगी का एक और मजबूत सहारा अब बिछड़ गया था। और ये कमी नवाब ज़हरान रईसानी को दुश्मनों के लिए बेरहम अंजाम बनाने का काफ़ी थी। घर पहुंचकर ज़हरान सोने चला गया। बुराक किचन में कॉफ़ी बनाने बढ़ गया और अनफाल चेंज करने अपने बेडरूम में चले गई। कैजुअल सा पैंट और ड्रेस पहनकर वो फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक बुराक कॉफ़ी बना चुका था। बालकनी में चलकर बैठते हैं। बुराक 2 कॉफ़ी के कप उठाए उसके सामने आया। बिल्डिंग के वस्ती जानिब एक वसी और अरीज मेन बालकनी थी। उस बालकनी की सतह एक पूरे अपार्टमेंट जितना था। एक जानिब सोफे और रबड़ की बनी सिंगल चेयर्स रखी गई थी, दूसरी सिमत ड्रिंकिंग बार एरिया था। कुछ नशिस्तें बालकनी की रेलिंग के करीब रखी गई थी, जहां बैठकर न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता। बुराक और अनफाल वहां आकर साथ साथ रखी चेयर्स पर बैठे। कॉफ़ी का एक एक घूंट पीते कुछ पल खामोशी के गुजरे। बुराक ने कई दफ़ा रुख घुमाकर अनफाल को देखा था। वो खामोशी से उफक में देखते कॉफ़ी पी रही थी। अनफाल, आप ठीक हो? बिलाखिर बुराक ने उसे मुखातिब किया। हाँ, ठीक हूँ, अनफाल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। बुराक ने सर झटका। अनफाल उसे नहीं देख रही थी। पता है, थकावटों में सबसे बड़ी थकावट ज़हनी थकावट है, जो पूरे जिस्म को दर्द में मुब्तला कर देती है। जिस्मानी थकावट से ज़्यादा अज़ियत ज़हनी थकावट में होती है, और आप एक ना नजर आने वाली तकलीफ में जकड़ा खुद को महसूस करते हैं। बुराक ने समझाते हुए उसे देखा। अनफाल इस तरह को काबू करने की कोशिश करती अभी आसमान को देख रही थी। ज़हरान को, महाबीर की फैमिली को संभालते आपने अपना दर्द दिल में छुपा लिया, और अब ये दर्द ज़हनी थकावट की अजियत में बदल जाए, और मैं नहीं चाहता आप किसी जोक में मुब्तला हो जाए, इसलिए अपने दर्द को बाहर निकाल दें। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। बुराक ने आगे होकर उसकी सिमत अपना रुख किया। अनफाल ने अश्कबार आंखों से उसे देखा और एकदम रो पड़ी। बुराक ने उसका सर थामकर अपने कंधे पर रख लिया और खामोश सहारा देने लगा। अनफाल को भी उससे सहारे की जरूरत थी। महाबीर का जाना उसे अंदर से तोड़ गया था। हर औरत की शिद्दत से ये ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ में हो तब कोई उसके बिना कहे, उसकी तकलीफ को समझकर उसे खुद से लगाकर प्यार से पूछे, और अगर वो रो दे तो उसे अपने बाजों में जी भर कर रोने दे। जब उसका दिल हल्का हो जाए तो प्यार से उसके आंसू साफ करके खुद के होने का एहसास दिलाएं। यकीन जाने ऐसा शख्स बहुत नायाब होता है। उस वक़्त इनफाल की ज़िंदगी में बुराक ऐसा नायाब शख्स था। अपना दिल हल्का करके इनफाल ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसे वाकई अच्छा महसूस हो रहा था। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद वो वापस घर आ गया और बुराक अपने घर के लिए रवाना हो गया। जिंदगी का एक और दिन ख़त्म होकर रात को दावत दे चुका था। बिल्कुल ऐसा ही वक्त चलता रहा और पसो पेश इंसान दुनिया से जाते रहते हैं। रात देर से सोने की वजह से सुबह देर से आंख खुली। उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत देर हो रही थी। एक हफ्ता क्लासेस मिस करने के बाद आज वो मिस करने के फ्रॉक में नहीं थी, तो ब्लू जीन्स और आसमानी ब्लू शर्ट पर ब्लैक कोट पहनकर तैयार हुई। बालों का जूड़ा बनाया, बैग और लैपटॉप लिए वह कमरे से बाहर आई तो ज़हरान टेरेस पर खड़ा नजर आया।
خالی کچن کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی دیری کی وجہ سے وہ زہران کے لیے ناشتہ بھی نہیں بنا سکی۔ زہران، ٹوسٹ اور فرائی انڈا کھاؤ گے؟ اس سے بنانے سے پہلے پوچھا۔ اس کی اجلت بھری آواز پر زہران، جو ٹیرس پر کھڑا آنکھیں موند کر تلاوت میں مگن تھا، اچانک ٹھٹکا۔ اس سے دماغ میں آیت نمبر اور صورت نمبر محفوظ کرتے گردن موڑ کر انفال کو دیکھا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے؟ اس سے مانو یاد دلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں 2 منٹ میں تمہارا ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ انفال نے شرٹ کے آستین موڑتے ہوئے فریج کا رخ کیا۔ ڈاکٹر، میں اپنا ناشتہ خود بنا لوں گا، آپ جائیں۔ زہران مستحکم لہجے میں بولتا کچن میں آیا۔ تمہیں ناشتہ بنانا آتا ہے؟ انفال حیران ہوئی۔ دادی اور چاچی کو کوکنگ کرتے ہوئے بہت دیکھا، ایک ایک سٹیپ دماغ میں ریکارڈڈ ہے، آپ سمجھو جیسے یہ بھی آتا ہے۔ اس نے بااعتماد مسکان سے نوازا، لیکن انفال نے پھر کوشش کی۔ آپ جائیں ڈاکٹر، کلاس مس ہو جائے گی، میں پکا آپ کا گھر نہیں چلاؤں گا۔ زہران اسے ہاتھ سے پکڑ کر کچن سے باہر لایا۔ ہاں ہاں ہاں، ڈاکٹر نہیں، انفال۔ اس نے جھک کر زہران کے رخسار پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، نام سے کیسے بلا سکتا ہوں؟ زہران نے دوسرا منطق پیش کیا۔ یہ بھی صحیح ہے، پھر رانی بلاؤ۔ انفال نے دوسرا راستہ نکالا۔ میری ایک پیشنٹ تھی، 8 سال کی بچی، وہ مجھے آنی کہتی تھی، تم بھی آنی کہہ سکتے ہو۔ اس نے تجویز دیتے شانے اچکائے۔ اوکے آنی، اب جائیں۔ زہران نے بات مانتے سر کو خم دیا اور کاؤنٹر پر پڑی اس کی چیزیں تھما کر دروازے سے باہر کیا۔ انفال اطمینان بھرا سانس لے کر تیزی سے لفٹ کی جانب بھاگی۔ زہران نے افسردگی سے متبسم ہوتے بند دروازے کو دیکھا اور پھر گھوم کر خالی اپارٹمنٹ کو دل سے منفی خیالات دور کرتے اس نے لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور فریج کی سمت پڑ گیا۔ دودھ کا ڈبہ نکال کر گلاس میں سفید دودھ انڈیلا اور ٹوسٹر میں بریڈ ٹوسٹ ہونے ڈال دیا۔ اس دن کے بعد زہران اکثر اوقات اپنے ساتھ ساتھ انفال کے لیے ٹوسٹ بنا لیا کرتا تھا۔ 31 دسمبر کی رات نیو یارک شہر میں جشن کی رات تھی۔ ہر ذی نفس نے سال کی آمد کا جشن منا رہا تھا۔ لائیو میوزک، ڈانس، سرکس کے کرتب، ہر کوئی سڑک کنارے کھڑا اپنا ہنر دکھا رہا تھا اور تماشائیوں کا جھمکٹا محسوس نظر آ رہا تھا۔ کلب، ہوٹل، ریسٹورنٹ، ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ملے۔ براق اپنے گھر میں کریم کلر پینٹ پر براؤن کلر کا ہائی نیک پہنے، اس پر کریم کلر کا لانگ کوٹ زیب تن کر کے گرم بورڈز اور مفلر گردن کے گرد لپیٹے تیار ہوا۔ وہیں انفال بھی اپنے اپارٹمنٹ میں وائٹ ہائی نیک پر ریڈ لانگ کوٹ پہن کر، کھلے بالوں پر گلف ہیٹ پہن کر، شولڈر بیگ کندھے پر ڈال کر اپنی تیاری مکمل کی۔ زہران 15ویں سال کی سیڑھی پر آتے جوانی کا رخ کرتا گیا۔ عمر کے ساتھ اس کے قد کاٹ اور مردانہ فطرت میں اضافہ ہونے لگا، نئے نقش تیکھے ہونے لگے اور آواز میں مردانہ پن آنے لگا۔ اس رات وہ فارمل جینز اور وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہن کر کمرے سے باہر آیا۔ ان تینوں نے پورے ماہ بعد نیو ایئر نائٹ کو شہر کی رونق دیکھنے نکلنے کا پلان بنایا تھا۔ براق ان کی بلڈنگ کی پارکنگ میں اپنی کار کھڑی کر کے پیدل چل پڑا۔ چونکہ انفال کا اپارٹمنٹ شہر کے بیچ تھا، اس لیے ان تینوں نے ٹائم اسکوائر تک واک کر کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ کیا۔ پیدل چلتے چلتے وہ کسی اسٹال سے کھانے کی تو کسی سے پینے کی اشیاء بھی لیتے رہے۔ زہران ایک ایک چیز کو بغور مشاہدہ کرتے براق اور انفال کے پیچھے چل رہا تھا۔ ٹائم اسکوائر کی رونق بقیہ شہر کی جشن سے کئی زیادہ تھی۔ ابھی 12 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے وہ الگ الگ سڑک کنارے کرتب دکھانے والوں کے پاس جا کر ان کی کارکردگیاں دیکھنے لگے۔ ایک جگہ میلہ نما نمائش لگی تھی۔ نمائش کا ایک کارکن بڑی ٹوکری لے کر تماشائیوں کے پاس گزرتا اور سب اس میں اپنی حیثیت کے مطابق نقدی یا کھانے پینے کی اشیاء ڈونیٹ کرنے کے لیے ٹوپی، گلوز، مفلر اور ایسے دیگر اشیاء ڈالتے جاتے۔ ان چیزوں کے عوض نمائشی گروپ کچھ نہ کچھ کرتب دکھاتے اور وہ چیزیں یتیم خانوں کے فنڈ میں دی جاتی۔ براق اور انفال نے بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ زہران قدری پیچھے تھا، جگہ کم گھیرنے کی خاطر سب تنگ تنگ کھڑے باسکٹ مین کے منتظر رہے۔ جب وہ لڑکا براق کے پاس آیا تو اس نے $50 کا نوٹ نکال کر باسکٹ میں ڈالا۔ انفال نے اپنا بیگ ہاتھوں میں لیا اور ابھی پیسے نکالنے لگی تھی کہ رش کے باعث پیچھے سے اسے دھکا لگا اور اس کا بیگ ہاتھوں سے چھوڑ کر باسکٹ میں جا گرا۔ باسکٹ مین سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا اور باقی لوگوں سے فنڈ کے لیے سامان اکٹھا کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، رکو، میرا بیگ غلطی سے گر گیا، ویٹ، سنو۔ انفال اس لڑکے کو واپس بلانے لگی۔ براق نے بھی اس کے ساتھ صدا لگائی، لیکن آس پاس لوگوں کی چہل پہل اور تیز میوزک کے باعث وہ لڑکا اس کی آواز نہیں سن سکا۔ ڈونٹ وری، میں آگے جا کر تمہارا بیگ لاتا ہوں۔ براق نے اسے تسلی دی اور دھکم پیل کرتے قطار سے باہر نکلا۔ ان دونوں سے قدرے پیچھے کھڑا زہران ان سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ براق بھاگ کر آگے گیا اور سب کو پرے کرتے لائن میں گھسنے کی کوشش کی۔ ہیلو باسکٹ مین، ویٹ! اس نے بلند آواز میں صدا لگائی اور اپنا بازو آگے کر کے اسے روکنا چاہا۔ باسکٹ مین نے تو دھیان ہی دیا، لیکن اسٹیج پر کھڑے مینیجر
اور نمائشی گروپ کے لیڈر نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے مائک میں اپنی ٹیم کے لڑکے کو روکا۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ باسکٹ مین آدھے لوگوں سے سامان جمع کر کے لیڈر کے روکنے پر واپس اسٹیج پر چلا گیا۔ مینیجر ٹوکری کے اندر برانڈڈ بیگ اور کھلے زپ سے نظر آتا آئی فون، موبائل، کریڈٹ کارڈ اور کافی سارے ڈالرز دے کر معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے براک کو اسٹیج پر بلایا۔ یہ بیگ میری فرینڈ کا ہے، وہ پیسے نکال رہی تھی، غلطی سے پورا بیگ باسکٹ میں گر گیا، اب واپس چاہیے۔ براک نے بھاگتے ہوئے اسٹیج پر جا کر معاملہ سمجھایا۔ دیکھو مسٹر، ایک دفعہ اس باسکٹ میں کچھ ڈال دیا یا گر گیا پھر وہ واپس نہیں ملتا۔ مینیجر نے ہاتھ اٹھا کر رکھائی سے جواب دیا۔ ایسے کیسے؟ اس میں میری فرینڈ کا موبائل ہے، دیگر ضروری چیزیں ہیں، چاہے تو ایک نوٹ ایکسٹرا لے لو، پورا بیگ تھوڑی دے دیں گے۔ براک نے ڈٹ کر جواب دیا۔ انفال کو جھڑپ نہ ہونے کی دعائیں کرتی مضطرب رہی۔ زہران آگے آ گیا تھا، وہ مینیجر کی نیت بدلتے محسوس کر چکا تھا۔ تمہیں یہ بیگ واپس چاہیے؟ مینیجر نے اس بیگ کو باسکٹ سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ بالکل چاہیے، ہماری چیز ہے، ہم واپس لیں گے۔ براک نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ، یہ نمائشی شو ہے، گانا گاؤ، ڈانس کرو، رسی پر چل کر دکھاؤ، کچھ بھی جو تمہیں آتا ہو۔ ہماری آڈینس کو خوش کرو، پھر بیگ لے جاؤ۔ ہے کوئی اسپیشل ٹیلنٹ جس سے تم یہ بیگ جیت سکو؟ مینیجر نے ایک قدم پیچھے ہوتے چیلنج کیا۔ شائقین کے نعرے بلند ہوئے، آڈینس بھی کرتب دیکھنا چاہتی تھی۔ براک اب کنفیوز ہونے لگا۔ انفال نے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے سر کو پکڑ لیا۔ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، یہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہاں موجود سب کا فری چیک اپ کر کے دیتا ہوں۔ براک نے اپنے طریقے سے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ زہران سر کو جھٹک کر رہ گیا۔ نو ڈاکٹر، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، 12 بجنے میں صرف 25 منٹ باقی ہیں، کوئی کرتب کر سکتے ہو تو کرو ورنہ چلتے بنو، ہمیں ہمارا شو شروع کرنے دو۔ مینیجر اس کے آفر رد کرتے ہوئے انفال کا بیگ اپنے آدمی کو پکڑا کر پیچھے ہوا، تبھی اسے آڈینس میں سے ایک ہاتھ اٹھتا ہوا نظر آیا۔ میں کچھ کر سکتا ہوں؟ زہران نے اپنا بازو بلند کر کے صدا لگائی۔ زہران نہیں، جانے دو۔ انفال نے دان پر دان جمائے شرمساری سے منع کیا۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ مینیجر نے اس سے رسانیت سے پوچھا۔ دوستوں، زہران کا اعتماد برقرار رہا۔ مینیجر نے حیران ہو کر انفال کو دیکھا، اور ایک طرف جوان ہٹا کٹا ڈاکٹر اور دوسری طرف 15 سال کا ٹین ایج لڑکا۔ آ جاؤ، اس نے استحصائیہ طور پر آئی برو چکایا اور زہران کو اسٹیج پر بلایا۔ زہران گھوم کر رٹ سے باہر نکلا اور دوڑ کر اسٹیج پر آیا۔ سو ٹیل می وٹ یو کین ڈو کڈ، تو بتاؤ کیا کر سکتے ہو تم بچے؟ مینیجر نے تمسکرانہ انداز میں پوچھا۔ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ بتاؤ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جوڈو، کراٹے، کلا بازی، باکسنگ یا تلوار بازی؟ زہران نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ناچنا گانا نہیں آتا، تھوڑا مذہبی بچہ ہوں۔ اس سے مینیجر کی سبز آنکھوں میں گھور کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ تلوار بازی؟ اتنے سے ہو کہ تلوار بازی آتی ہے؟ مینیجر استحصائیہ ہنسا۔ تلوار بازی میرے پاپا کا ہنر ہے جو مجھے وراثت میں ملا، اور میں اس ہنر کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ زہران کو اس کی ہنسی تیش دلانے لگی۔ ٹھیک ہے، پر اپنے پاپا کا ہنر دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا ملا ہے وراثت میں۔ مینیجر نے انتخاب کرتے اپنے ساتھی سے اسے تلوار دینے کو کہا۔ زہران نے ٹھنڈ کے باوجود اپنا لیدر جیکٹ اتارا، سنیکرز کے دست میں مضبوط کیے اور جینز اوپر کرتے اس کارکن کے ہاتھ سے تلوار لے کر میدان میں آیا۔ انفال ہجوم سے نکل کر ایک سائڈ پر ہو کے براک کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ زہران نے تلوار ہاتھ میں پکڑی تو یکدم مہابیر کی یاد آئی تھی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ تلوار پکڑ کر مہابیر بے چین کیوں ہو جاتا تھا، اسے بھی ایسے ہی سمروش کی یاد آیا کرتی تھی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ مینیجر نے موبائل فون میں ٹائمر لگایا۔ بہت ہے۔ زہران نے زیر لب دہرایا اور تلوار ہاتھ میں بلند کر کے کرتب دکھانے لگا۔ اس کے اندازے حرکات سے وہ کوئی چھوٹا سا سمورائی لگ رہا تھا۔ سمورائی ایک قدیم جاپانی جنگی فوج کو کہا جاتا ہے جو تلوار سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تلوار بازی کی اصل شروعات انہی سمورائی سے ہوئی تھی۔ زہران ایک کے بعد ایک سمورائی کے جیسے پینتروں اور حربوں کا استعمال کرنے لگا، کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی دائیں، کبھی بائیں، تو کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ اس نے کوئی زاویہ نہیں چھوڑا۔ نمائشی گروپ نے اپنے جگلنگ شو کے لیے کچھ سنترے اور سیب میز پر سجا رکھے تھے۔ زہران نے آخری کرتب میں اچھل کر ایک ہی بار سے ان پھلوں کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ واو! آڈینس میں بیک وقت آواز بلند ہوئی۔ مینیجر کو محسوس ہوا کہ ان کے شو کی ساری رونق زہران بٹور گیا، اس لیے 5 منٹ مکمل ہونے سے پہلے اسے روک دیا۔ وہ رکا اور سیدھا ہو کر آڈینس کی سمت رخ کیا۔ فضا میں تالیاں گونج اٹھی، سب کے چہرے مسرت سے چہک رہے تھے۔ قطار میں کھڑے شائقین کے علاوہ راہ گزار شہری بھی اس کی پرفارمنس دیکھنے رکے تھے۔ مینیجر نے بنا کچھ کہے انفال کا بیگ اسے تھمایا۔ زہران نے بیگ کے اندر جھانک کر سب چیزیں پوری ہونے کی تصدیق کی اور سر کو خم دے کر مڑ گیا۔ امیزنگ زہران، بہت اچھا سبق سکھایا۔
انفال نے خوش ہوتی اسے سراہا، براق نے بھی شانہ تھپتھپا کر اسے داد دی۔ وہ ان کی پذیرائی وصول کر کے مسکرائے۔ اسی کے ساتھ کاؤنٹنگ شروع ہوئی۔ 10 9 8 7 1 ہیپی نیو ایئر۔ فضا میں صدائیں بلند ہو گئی، 12 بج چکے تھے، نئے سال کا آغاز ہو گیا تھا۔ پٹاخے اور فائر ورکس کے ساتھ جشن کا آغاز ہوا۔ رنگین اور شاندار فائر ورکس آسمان کو نئی روشنی سے بھر دیتا اور پھر دوبارہ تاریک ہو جاتا۔ اگلے 1 گھنٹے تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر سب تھک ہار کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ نئے سال کا آغاز نئی امیدوں بھرا ہوا۔